فوج کا سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شکل میں. دیکھیے میں آپ کو بات بتاتی ہوں، پچھلے 2 سال اور اسپیشلی جب سے پی ڈی ایم کا بیانیہ آیا ہے، اس قدر پاکستان آرمی کے اوپر اور ہمارے اداروں کے اوپر اس قدر اٹیک کیے گئے، اس کو دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا نواز شریف اور ان کی بیٹی اور پی ایم ایل این نے، بلکہ اقامہ لیگ ان کو کہنا چاہیے، جو اقامہ لیگ نے جو ہے وہ پہنچایا ہے. کیوں؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. ڈائریکٹ جرنیلوں کے نام کہنا، ڈائریکٹ ہماری ڈی جی سائی انہوں کو نے ملاؤ الزام کرنا. عائد کیا کہ ان کا الیکشن کے اندر رول تھا، اگر تھا تو غلط تھا. دیکھیے سمپل سی بات ہے، جب آپ نے جب الیکشن کمیشن موجود تھا، آپ کے پاس اپنی اس قدر آپ کے پاس کوئی ایسی فیسیلیٹیشن نہیں تھی کہ آپ کہتے کہ ہم جو ہے وہ اس کو دھاندلی کو روک سکیں. آپ نے خود پاک آرمی کو کہا کہ آپ پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے ہو جائیں. ان کو خدمات مانگی گئی. ویسے تو وہ سیلاب میں بھی آپ کو خدمات دیتے ہیں کیونکہ اس قدر ان کی نالائق کی حکومت ہوا کرتی تھی. کیا آپ کی حکومت بنانے میں ان کی مدد شامل تھی؟ دیٹس ویری فنی. تو پھر یہ لوگ پھر پی ایم ایل این جو ہے اور اقامہ لیگ، ویسے پی ایم ایل این مجھے کہنا نہیں چاہیے، اقامہ لیگ کو چاہیے کہ وہ یہ بھی مانے نا کہ جو شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں وہ کس کے ماں کے اوپر کھڑے ہیں، حمزہ شہباز اگر پنجاب کے اندر کھڑے ہیں وہ کس کے ماں کے اوپر کھڑے ہیں، اگر بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں تو وہ کس کی طرف سے الیکٹ ہو کے آگے زرداری صاحب. اچھا میں وہ آپ کو بات بتا رہی تھی بیانیہ. دیکھیے یہ کہاں سے ایکسپوز کہاں سے ہوئے، جب این آر او نہیں ملا، ریٹرن این آر او انہوں نے مانگا، جب وہاں سے ایکسپوز ہوئے تو انہوں نے فوج کے اوپر اور ہماری تمام آرم فورسز کے اوپر قربانیوں کو سائڈ پہ کر کے انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیا الطاف بھائی بن کے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایک ایلچی بھجوایا زبیر صاحب کی شکل میں، ہمارے سے ملے، ہم سے مذاکرات ہوئے. یہی ڈی جی آئی ایس پی آر جس کو آج ہم نے کوٹ کیا ہوا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈائریکٹ اپنی ٹویٹ میں بھی کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی طرف سے، مریم بی بی کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے ہم سے ملنے کو کہا گیا، لیکن ہم نے کیا کہا کہ جو فوج ہے وہ معاملات میں دخل نہیں دیتی، آپ اپنے قانونی معاملات کو کورٹس کے اندر اور جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر حل کریں. اچھا انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی تھی، انہوں نے اس کو دوستی کا رنگ دینے شروع کی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ان کو ٹکسا، جب ان کو جواب دے دیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد ان کا ایک جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا جس میں مریم باجی نے کھڑے ہو کر وہاں پہ کہا کہ آپ الیکٹڈ حکومت کو گرا دیں، اسٹیبلشمنٹ آئے ہمیں حکومت دے دے. بے شرمی سے آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. کہاں کہا انہوں نے کہ آپ ہمیں حکومت دے دیں؟ آپ ان کے کلپس نکالیں. یہ کہاں کہا کہ ہمیں حکومت دے دیں؟ کہا ہے آپ ان کے ذرا جلسے نکالیں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں الیکٹ کر دیں، آپ ہمیں حکومت دے دیں اور پھر آپ جا کے واپس چلے جائیں. میری یہ سامنے سے یہ جملہ نہیں گزرا کہ ہمیں حکومت دے دیں. اگر کہا ہو تو شاید بہرحال میں صرف ایک بات نہیں، میں نے نہیں آپ نے سنا ہے ملک صاحب ذرا ایک سیکنڈ ایک بات سنیں، میں سے ایک بات سنیں. یعنی بند دروازوں کے پیچھے جنہوں نے نارو مانگا، جب فوج نے کہا کہ ہم مداخلت نہیں کرتے تو جلسوں میں سر عام ان کو پاک آرمی کو ملائن کیا گیا. تو جو ہمارے دشمن نہیں کر سکے وہ بیانیہ، اینٹی اسٹیٹ بیانیہ، انہوں نے یہ بات کھل کے کہی کہ ہم ان سے نہیں، ان کو لانے والوں سے بات کریں گے. بڑا اچھا اس کا کیا پھر مقصد تھا؟ ابھی یہ جو زراعت ورات کر رہے ہیں، جرت ہے پھر نام لیں. نہیں کہہ تو دیا انہوں نے محکمہ زراعت نہیں کہہ رہے ہیں نا.